ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میں آپ سے ایک ایسے عجیب سے مدعے پہ بات کروں گا کہ یہاں پر بھارت واسی جو لوگ انڈین اوریجن کے لوگ ہیں، بیسیکلی جن کے ماں باپ سناتنی تھے، وہ یہاں پر اب بھارت کے خلاف، امیگریشن کے خلاف، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے خلاف بہت ہی کیا کرنا چاہیے، نفرت بھری باتیں کر رہے ہیں. اور وہ اپنے ہی ٹائپ کے لوگ یعنی براؤن لوگوں کی طرف وہ ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے وجہ سے ہماری سوسائٹی یہاں پر امریکہ کولیپس ہو جائیں گی. تو میں آپ کو ایسے دو لوگوں کی ویڈیوز بتاؤں گا. شخصیات کہنا چاہ رہا تھا میں، بٹ اینی وے ایسے دو لوگ کہوں گا جن کے پیرنٹس انڈیا سے آئے ہیں. ایک پریا پٹیل ہے جس نے جو ابھی ایک ویڈیو لگایا جو بہت وائرل ہو گیا ہے، وہ بتاؤں گا. اور ویڈیو انگلش میں ہے تو میں آپ کے لیے ہندی اردو میں ترجمہ کر دوں گا. اور دوسرا ویڈیو ہے وہ نکی ہیلی جو انڈیا سے آئی تھی، ان کے پیرنٹس وہ یہاں پر پریسیڈنٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لی. وہ امریکہ کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں ٹو دا یو این، ڈونلڈ ٹرمپ کے کیبنٹ میں رہ چکی ہیں. ان کا بیٹا نلین ہیلی نے جو باتیں کی ہے H1B کو لے کر، اس کے بارے میں بھی بات کروں گا میں آپ کو. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیسیکلی کہ جو لوگ نیچرلائز سٹیزنس ہوتے ہیں ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. تو یہ دونوں کو لے کر، ان کی باتوں کو لے کر میں ایک بڑا مدعا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو رائٹ ونگ پولیٹیکل موومنٹس ہیں دنیا میں، رائٹ ونگ پارٹیز کہیں بھی ہو، امریکہ میں ہو، میگا کو لے لیں، بھارت میں ہندوتوا کو لے لیں، افغانستان میں طالبان کو لے لیں. اور آپ نے دیکھا یہ دونوں تو بڑے قریب ہو چکے ہیں آج کل، ہندو نیشنلزم اور افغانستان کی طالبان موومنٹ. انڈیا کا اب ایک ہی دوست رہ گیا ہے ساؤتھ ایشیا میں، وہ طالبان ہے جو بیسیکلی ایک ٹیررسٹ رائٹ ونگ آرگنائزیشن ہے. یہ سارے رائٹ ونگ آرگنائزیشنز بات تو کرتے ہیں دین کی، مذہب کی، ریلیجن کی، پرنسپلز کی، سنسکار کی، لیکن ان کی جو مین کرنسی ہے وہ نفرت ہے. یہ نفرت میں ڈیل کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے سوسائٹیز میں اتنے زیادہ لوگوں کو ریڈیکلائز کر دیا ہے بھارت میں کہ اکانومی کتنی بھی تباہ ہو ان کو ووٹ ملتے ہیں. جیسا کہ بہار کا الیکشن دیکھیں آپ، سب سے بیمار سٹیٹ انڈیا کا بہار ہے. اس کی ہر چیز میں سب سے پیچھے ہے، لیکن وہی پارٹی کو وہ دوبارہ بار بار رائٹ ونگ کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں نفرت بھر گئی ہے اور وہ صرف نفرت ان کی کرنسی ہے. تو یہ پریا پٹیل اور نلین ہیلی یہ دونوں جو ہے سو وہ بھی اب انڈینز کے خلاف، یہ انڈینز ہیں اور انڈینز کے خلاف یہ نفرت پھیلا رہے ہیں اس ملک میں. ان کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، لیکن سوال یہ اٹھائے گا کہ کیا جو سینسیبل لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، کیا ان کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ نفرت جو پھیل رہی ہے اس سے سب کا نقصان ہوگا؟ نفرت ایک آگ ہے جو ایک بار آپ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں لگا دیں تو سب کو وہ لے کر ڈبائے گی. آپ نہیں بچ سکتے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جن لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہیں صرف انہی کے گھر جلیں گے اور آپ کا بچ جائے گا. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. پچھلے کئی سال سے انڈیا کی رائٹ ونگ موومنٹس اور گروپس امریکہ میں اور یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں. اس کے کئی رپورٹس آئے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ساری کی ساری ٹرولنگ انڈیا سے ہوتی ہے. ٹامی رابنسن ہے برطانیہ میں لے لیں، یا میگا کے سپورٹرز، وہ سب وہیں سے کرتے ہیں. لیکن اب وہی نفرت اب ان کے خلاف ہو گئی کہ میگا اب انڈیا کے خلاف، H1B کے خلاف، انڈینز کے خلاف. یہاں تک کہ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ جو JD وینس کی جو بیوی ہے اوشا وینس، وہ شی از سچ این انکریڈیبل ایگزامپل آف اے گڈ انڈین. وہ میرے مطلب میں جہاں سے ہوں وہیں سے آتی ہے، آندھرا پردیش سے. اینڈ شی از ہائیلی ٹیلنٹڈ، ییل سے لا اسکول سے ہے. شی از مچ مور اسمارٹر دین ہر ہسبینڈ. لیکن اب اتنی نفرت اسی کے پارٹی، مطلب جس پارٹی سے JD وینس ہے اسی کے پارٹی سے اس کے خلاف نفرت آ رہی ہے. انفیکٹ جو سپورٹ اس کی بیوی کو مل رہا ہے، JD وینس کی بیوی اوشا کو، وہ ڈیموکریٹس کی طرف سے، لیفٹ اور سینٹر سے اس کو سپورٹ مل رہا ہے.
اور یہ نفرت رائٹ ونگ لوگ, آپ دیکھیں پچھلے ہفتے نریندر مودی نے 10 گھنٹے وندے ماترم پہ ڈیبیٹ کیا. اس پہ ڈیبیٹ نہیں کیا کہ روپیہ کیسے 90 ہو گیا. جب وہ چیف منسٹر تھے گجرات کے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ روپیہ گر رہا ہے یعنی پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی گر رہی ہے, اس طرح کی باتیں کرتے تھے منموہن سنگھ کے تعلق سے. اب روپیہ دیکھیے آپ, ان کے دور میں 60 سے 90 ہو گیا. تو اس کا ڈیبیٹ نہیں ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, بٹ یہ ہوتا ہے کہ وندے ماترم کہ ہمارا ملک خدا ہے, ہم ملک کی پوجا کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو پتا ہے اس سے نفرت پھیلے گی, اس سے ووٹ ملیں گے ان کو, اس سے مسلمانوں کے اوپر نفرت پھیلے گی اور اس سے ان کو ووٹ ملے گی. دس از دا سیم تھنگ. پریا پٹیل, نریندر مودی, کوئی فرق نہیں ہے. دے آر ہیٹ مانگرز اینڈ یو کین سی دا کنسرن. تو دیکھیے پہلے آپ پریا پٹیل کا ویڈیو دیکھتے ہیں, میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس کے بعد وی ول ٹاک اباؤٹ واٹ از ہیپننگ وتھ جو دوسرا بندہ ہے, جو نکی ہیلی کا جو بیٹا ہے, پھر اس کے بارے میں. تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ویڈیو. یہ ہے پریا پٹیل, اس کے جو فادر تھے وہ انڈیا سے تھے اور اس کی جو مدر ہے وہ امریکن تھی, امریکن ہے. Not all cultures are equal. There, I said it. Guess what? All people are created equal under the eyes of God and the law, but not all cultures are equal. تو یہ جو پریا پٹیل ہے یہ کرسچن ہے, بڑے فخر سے کہتی ہے کہ آئی ایم اے پریکٹسنگ بلیونگ کرسچن اینڈ کنزرویٹو. تو یہ اپنا جو نفرت بھرا بیان شروع کرتی ہے یہ کہہ کر کہ اللہ کے سامنے, خدا کے سامنے بھگوان نے سب کو برابر بنایا. خیر ایوری بڈی ڈزنٹ بلیو دیٹ, جو اونچی کاسٹ نیچی کاسٹ میں یقین رکھتے ہیں, دے ڈونٹ بلیو کہ ایوری بڈی از کریٹڈ ایکول انڈر دا آئیز آف گاڈ. بٹ یہ کہہ رہی کہ بنا تو صحیح لیکن کلچر برابر نہیں ہوتے. ایک اچھا کلچر ہے اور ایک برا کلچر ہے. انسان تو سب برابر ہیں خدا کی نظر میں, بٹ کلچرز آر ناٹ دا سیم. This is a simple fact, and I don't understand why it is now a cardinal sin according to the left and some on the right to say this out loud, but it is a یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فیکٹ ہے, یہ حقیقت ہے کہ بعض کلچرز بڑے اچھے ہیں اور بعض کلچرز برے ہیں. یہ اپنے آپ کو obviously عظیم کرتی ہے کہ وہ بہت اچھے کلچر سے آتی ہے, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حقیقت ہے کیوں لوگ فرام دا لیفٹ سمجھتے ہیں کہ یہ بری بات ہے. You still have cultures today that embrace things like slavery, underage marriage, polygamy, human sacrifice, and یہ کہہ رہی ہے کہ آج بھی ایسے کلچرز ہیں جہاں پر سلیوری چلتی ہے. بھائی اس ملک کو سلیوری نے بنایا ہے, جس ویلیوز کی یہ اپنے آپ پہ فخر کر رہی ہے, اس ملک تو سلیوز نے بنایا ہے. انڈسٹریل لیول سلیوری پریکٹس کی گئی تھی امریکہ میں, اور پھر اس کے بعد پولیگمی کی بات کر رہی. بھائی یہ ایپسٹین کا مسئلہ کہاں چل رہا ہے؟ ایپسٹین کو لے لیں, کیتھولک چرچ کو لے لیں, یہ کیا بات کر رہی ہے؟ دس از اے سائن آف رائٹ ونگ کہ نفرت اور جہالت, دے آر فل آف اگنورینس اینڈ ہیٹ. کبھی اس نے پڑھا ہے کہ ایپسٹین کا کیا معاملہ چل رہا ہے؟ بچوں کے ساتھ پیڈوفیلیا کی چکر چل رہی ہے یہاں. and we need to allow them to come into the United States and we just need to embrace them? No, just no. ہم ہر کلچر کو امریکہ میں آنے نہیں دیں گے اور اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. And not all immigration is good. Even legal immigration can be bad. And I get that we have this toxic empathy here in the United States where we think that we just need to allow the entire world to flood our borders and invade our country. However, this is how you cause societal collapse. Assimilation to our culture should be a bare minimum requirement of anybody that is allowed to come into the country. تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کو دوسرے کلچر سے لے کر نہیں آ سکتے. یہ کہنا کہ ایوری بڈی از ویلکم یہ بہت غلط بات ہے. اسیمیلیشن شوڈ بی بیر منیمم, یعنی اگر آپ انڈیا سے امریکہ آتے ہیں تو آپ اپنا مذہب, اپنا کلچر, اپنی ویلیوز سب وہیں چھوڑ کے آئے, یہاں آئے اور ان کے ویلیوز جیسا انہوں نے, پریا پٹیل اب کرسچن بن گئی ہیں, ان کی طرح اپنا مذہب, اپنا دین, اپنے ویلیوز سارے چھوڑ دیں اور اس کو اسیمیلیٹ کریں. بھائی ابھی انہوں نے
ابھی اس کو پتا نہیں چلا کہ یہ اپنے آپ کو وائٹ سمجھتی ہے کیونکہ اس کی ماں وائٹ ہے لیکن اس کے باپ آف انڈین اوریجن. یہ اوباما کی طرح ہے, حالانکہ یہ اوباما کو بھی اٹیک کرتے ہیں مسٹر نلن ہیلی. سو شی از سیئنگ کہ اسیمولیشن ہونا چاہیے. اور دس از ویری انٹرسٹنگ کیونکہ یہ باتیں انڈیا میں بھی ہو رہی ہے. یہ رائٹ ونگ انڈیا میں بھی یہی گھر واپسی والی بات, اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ دیٹ دے آر ڈوئنگ کہ بھائی آپ ہمارے ویلیوز پہ چلیں, اپنے ویلیوز پہ. دیر از نو فریڈم آف ریلیجن, نو فریڈم آف آئیڈینٹی. سو اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ یہ صرف ملک کے خاطر اپنی شناخت کو کھونا چاہتے ہیں. The country can adapt. امریکہ میں کئی ریلیجیس ہیں, وائٹ بھی ہیں, بلیک بھی ہیں, ایشینز بھی ہیں, مسلمز بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, جوز بھی ہیں. کیا اس میں ہمت ہوگی کہ جوز سے کہیں کہ آپ اڈاپٹ کر لیں کرسچینٹی کو؟ Bare minimum. But when you allow people to move here en masse, as we have, especially from places like the third world, you don't even incentivize, you don't even allow the opportunity for assimilation, because these people come here in their own communities, they stay together and just take over American cities. یہ کہہ رہی کہ یہ آتے ہیں, کلچرز نہیں بدلتے اور ہمارے شہروں پہ قبضہ کر. آئی گیس شی از ٹاکنگ اباؤٹ ممدانی سے ریئیکٹ کر رہی ہے. بٹ مطلب دس از ویری انٹرسٹنگ کہ اس کو اپنے آپ کو اس نے آئینے میں نہیں دیکھا. This is called civilizational suicide, because that's quite literally what we've been doing to ourselves. We're allowing our culture and our norms to be completely eroded. These people are coming here, they're not assimilating, and then they're outbreeding us in our own country. And then on top of that, they're committing violent crimes against American citizens and killing us. تو یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ جو کر رہا ہے وہ سویلائزیشنل سوئسائڈ ہے, یعنی اب ختم ہو جائے گا ویسٹرن سویلائزیشن. اور یہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہاں پہ ہم سے زیادہ بریڈنگ, بہت ہی گھٹیا قسم کے الفاظ اس نے استعمال کیا. یوزولی جانوروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ, تو وہ ہم سے زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں اور ہم کو ختم کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اٹس دا سیم جو یورپ میں چل رہا ہے کہ بھائی مت لو نا, مت لو. کیوں بریک کرتے ہو کہ ہم لبرلس ہیں, کیوں ہم ڈیموکریسی میں یقین کرتے ہیں, ہم سب وی بلیو ان ایکوالٹی آف آل بفور دا لا. یہ ساری باتیں کہہ کر تو امیگرینٹس کو لے کر آئے ہیں, اور اب خود دے آر ٹرننگ اگینسٹ بیکاز دے کی ناٹ کمپیٹ ود دا امیگرینٹس. یہی ہے اصلیت کہ اب یہ ریئلائز کیے کہ دیٹ ڈریم جس میں یو ہیو ٹو ناؤ ورک ہارڈ, وہ مشکل ہے. تو ہم ذرا یہ نکی ہیلی کی بیٹی کو سنتے ہیں, یہ ایک چیسمار خان کیا کہتے ہیں. People are surprised at your position on H-1B visas because you're Indian American, they and H-1B visas a lot of them go to Indian Americans. Right. Well, I mean, they shouldn't be, because I've seen how it's affected my friends and those around me. At the end of the day, my loyalty is to America. I don't have any, and that's part of assimilation. What we saw with Obama is that we had a lot of immigrants coming here, and the thought was, oh, you don't need to change. You don't need to have your loyalty to America. You could be who you are. No, you need to assimilate. And you need to act like an American and support American values and support American workers and American people. So yeah, we should absolutely ban it. تو یہ جو ہے نکی ہیلی کا بیٹا ہے, اب یہ بھی شاید اپنے آپ کو پالیٹکس میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. فی الوقت وہ فائنانس میں کام کرتا ہے, 24 سال کا ہے. وہ نہ صرف یہ کہا بٹ اس نے یہ بھی کہا کہ جو نیچرلائز امیگرینٹس ہیں جیسا کہ زہران ممدانی, کہ وہ ان کو الیکشن لڑنے کی اور پبلک آفس رکھنے کا حق نہیں ہونا. تو بیسکلی از کالنگ فار 2-tier سٹیزنشپ, کہ جو یہاں پیدا ہوتے ہیں ان کی ایک رائٹس ہونی چاہیے, اور جو باہر پیدا ہوتے ہیں ان کو کم رائٹس ہونی چاہیے. سو بیسکلی دے آر ڈسٹرائنگ امریکن کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے یہ بات, یہ امریکن ویلیوز کے خلاف ہے, کیونکہ آپ جا کے پڑھیں دیز آر امریکن ویلیوز. اس لیے تو یہ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے. اگر امریکہ گریٹ بنا ہے تو ان ویلیوز پہ بنا ہے جو ابھی ہے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن پہ. ان ویلیوز کی وجہ سے نہیں بنا جو یہ پریا پٹیل اور نکی ہیلی کے بیٹے نلن ہیلی پرسکرائب کر رہے ہیں. ان کے ویلیوز پہ تو امریکہ میں سلیوری چل رہی تھی. ان کے ویلیوز پہ تو کوکلکس کلین بنا تھا اس ملک میں.
جو اپنے آپ کو سپیریئر, دس از اے سویلائزیشنل سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا سویلائزیشن بہت بڑا اونچا ہے, اور یہ جو گھٹیا ملکوں سے جو گھٹیا لوگ آ رہے ہیں اور پھر بریڈنگ کر کے بچے زیادہ پیدا کر رہے ہیں, اٹ از یہ بہت نفرت بڑھتے ہی جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو اس کا کیا حال ہونے والا ہے. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں اس پہ جتنا بریک لگائے اتنا ہے. دیکھیے اٹ ول ہرٹ ایوری بڈی. اگر یہ سمجھتی ہے کہ شی از گوئنگ ٹو بیکم سم کائنڈ آف اے اسپیشل پولیٹیشین, نہیں. مارجری ٹیلر گرین کو دیکھیں, وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہی تھی جب وہ بیکم پاپولر. اب اسی کے خلاف اسی کے لوگ نفرت اس کے خلاف, کیونکہ دیکھیے نفرت از لائک اے پوائزنس گیس. اگر آپ نے کمرے میں چھوڑ دیا ہے, ایک بار وہ اس کو لیک ہو کے وہ اندر آ گئی تو بس وہ سب کو مار ڈالے گی. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ. اور یس, یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہے. اگر ایکس نہیں ہوتا, انسٹاگرام نہیں ہوتا, تو یہ شی وڈ بی نو بڈی, شی از نو بڈی. اور اس طرح کے اگر اس کے خیالات ہیں تو زیادہ دور نہیں جائے, ایک ہی جگہ جا سکتی ہے وہ پالیٹکس میں, وہ بھی میگا کی پارٹی میں. اور جس طرح سے میگا ہار رہا ہے نا, پچھلے نومبر میں آپ نے دیکھا بری طرح سے نیو یارک میں ممدانی نے ٹرمپ کو اور یہ اس طرح کے سارے نفرت بھرے لوگوں کو ہرا دیا. اسی کے پارٹی کے بھی ڈیموکریٹس بھی اس کے خلاف تھے, پرو اسرائیلی بلینرز بھی اس کے خلاف تھے, ساری کی ساری ریپبلکن پارٹی اس کے خلاف تھی, ان سب کو اس نے ہرا دیا. پٹسبرگ کے میئر الیکشن میں بھی ڈیموکریٹ جیت گئے, نیو جرسی کا گورنر ڈیموکریٹ جیت گئے, ورجینیا میں بھی ڈیموکریٹ جیت گئے, سنسناٹی میں ایک انڈین اوریجن کا بندہ جے ڈی وینس کے بھائی کو بری طرح سے ہرا دیا. اور اسی ہفتے یعنی 2 دن پہلے میامی میں 30 سال کے بعد پہلی بار ایک ڈیموکریٹک میئر جیت کے آیا, یعنی ریڈ اسٹیٹ. جارجیا میں بھی جو بہت ہی زیادہ ریپبلکن اسٹیٹ, وہاں پہ بھی ایک ڈیموکریٹ جیت گیا ہے ہاؤس سینٹ کی ریس. تو اس طرح سے یہ جو نفرت بھرے لوگ ہیں یہ ہار رہے ہیں, وچ از گڈ تھنگ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب نفرت بھرے لوگ ہارنے لگتے ہیں تو وہ نفرت اور بڑھاتے ہیں اور وائلنس کی طرف جاتے ہیں. اور یہ سارا کا سارا ایک قسم کی جو ایک بہت ہی فیمس برٹش فلاسفر ہے جس نے کہا تھا کہ پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریزورٹ آف دا اسکاؤنڈرلز, کہ یہ نیشنلزم کے پردے میں یہ اپنی نفرت دوسروں کی طرف اظہار کرتے ہیں. تو میں آپ سے بس اتنا ہی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ دس ہیز گاٹ ٹو ڈو, دس از اینٹی انڈیا, کہ انڈینس اب انڈیا کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. کہ یہ جو اینٹی امیگریشن کا جو نفرت پھیل رہی ہے اگینسٹ ان وائٹ کنٹریز, کیونکہ وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کو یا افریقن کانٹیننٹ سے آئے ہیں, جو کالے ہیں, براؤن ہیں, صرف ان کے طرف ہوگی, نو. آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں. یہی میگا, اس طرح کا وویک راماسوامی بھی بہت اچک رہے تھے تھوڑے پہلے. آپ جا کے دیکھیں, کاش پٹیل نے دیوالی کی مبارکبادی دی تو ان کے خلاف انہی کے لوگ, میگا کے لوگ نے کہا کہ بھائی تم اپنے آپ کو ڈیپورٹ کر لو, کیونکہ انہوں نے اسیمیلیٹ نہیں کیا. تو کیا یہ پریا پٹیل جو کنزرویٹو ریپبلکن ہے, کیا وہ کاش پٹیل کو واپس بھیج دے گی؟ کیونکہ وہ جے ہری کرشنا یا وہ اسکون کا وہ سٹیٹمنٹ دیے تھے انہوں نے جو سینٹ میں, پھر دیوالی مناتے ہیں. کیا تلسی گیبٹ کو بھی یہ بھگا دیں گی؟ وہ تو یہیں پیدا ہوئی تھی. سو یہ جو نفرت ہے از ناؤ فوکسنگ آن انڈیا, H1B کو لے کر, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لے کر, کیونکہ انڈینس کا یہاں پاپولیشن بہت بڑھ گیا ہے. انڈیا میں تو باتیں کرتے ہیں امرت کال کی, لیکن انڈینز انڈیا چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں جہاں بھی جا سکتے ہیں, ساری دنیا میں بھاگ رہے ہیں. سب سے بڑا ڈائسپورا انڈیا کا ہے. نہ انڈیا میں جابز مل رہے ہیں, نہ دے آر ہیپی. بات تو کرتے ہیں امرت کال ہے, مسلمانوں کو مارے, وندے ماترم ان کو پڑھاؤ وغیرہ, لیکن خود تو بھاگ رہے ہیں امریکہ, یورپ, آسٹریلیا, مڈل ایسٹ, ہر جگہ. تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. اب دیکھیے فار ایگزامپل, اب رشیا کے ساتھ جو بات چیت ہوئی انڈیا کی, اس میں بھی پلیز ہمارے بندوں کو لے لیں, جابز دیں ان کو, ہم بھیجاتے ہیں. کیونکہ ویسٹ میں پاپولیشن کا ڈکلائن تو ہو ہی رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے اگر اس طرح کے نفرت بھرے لوگ آئیں گے, then the West will choose to become poor
rather than become multicultural. यानी वो दिलों में नफरत रखेंगे और गरीब रहेंगे rather than becoming open minded and prosperous. सारी दुनिया बिहार बन जाने वाली है. Anyway, thank you for watching Conversations. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें. Until next time, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान. टेक केयर.